پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ پاک سے محبت کا انداز کیا تھا، حضور کو کتنی محبت تھی۔ یہاں پہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ کائنات میں کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی امام الانبیاء کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، اور کائنات میں کسی بیٹی کو اپنے باپ سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی محبت سیدہ فاطمہ کو اپنے بابا سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے کہ سیدہ پاک تشریف لا رہی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رحب بہا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ سیدہ پاک تشریف لے کر آ رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مرحبا کہا کرتے، ان کا استقبال کیا کرتے، انہیں خوش آمدید کہا کرتے، اور صرف خوش آمدید نہیں کہتے، ثم قام الیہا، پھر کھڑے ہو جایا کرتے۔ امام الانبیاء اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے، فقبلہا، کھڑے ہو جاتے، ثم قام الیہا کے الفاظ ہے، کھڑے بھی ہو جاتے، اور جب دیکھتے کہ وہ تشریف لا رہی ہیں ان کی طرف تشریف لے جاتے، پھر انہیں بوسہ دیتے، فقبلہا کے الفاظ ہے، دیکھیں باپ اور بیٹی کی محبت کا انداز، پھر انہیں بوسہ دیا کرتے، ثم اخذ بیدہا، کیا کمال کا انداز محبت ہے، پھر سیدہ پاک کا ہاتھ تھام لیا کرتے، فجاء بہا حتی یجلسہا فی مکانہ، پھر انہیں لے کے تشریف لے آتے اور اپنی جگہ پر جہاں امام الانبیاء خود تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیا کرتے۔ کائنات والوں کو بتایا کہ بیٹی کی عزت اور شرف کیا ہوتا ہے، وہ بیٹی جسے کوئی شرف نہیں دیتا تھا، جسے کوئی عزت کے لائق نہیں سمجھتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی جو امام الانبیاء ہے اور جن کی اقتداء میں انبیاء نماز پڑھنا اپنا شرف سمجھتے ہیں، جن پر سلام بھیجنے کے لیے فرشتے جو ہے قیام میں رہتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح روزہ مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کو ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ نبی اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنی بیٹی کو بوسہ بھی دیتے ہیں، بیٹی کا ہاتھ بھی تھامتے ہیں، اور کتنا کمال کا انداز محبت ہوگا۔ عرب کے اس معاشرے میں لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو وہی معاشرہ تھا کہ یہ باپ جو ہوا کرتا تھا یہ تو بیٹی کو زندہ در گوڑ کرتا تھا، آج ہمارے آقا نے امام الانبیاء نے بیٹی کو یہ عزت دے دی ہے کہ نبیوں کے امام ہونے کے باوجود بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور بیٹی کا ہاتھ تھام کے چلتے بھی آ رہے ہیں۔ یہ انداز محبت دیکھ کر میرے خیال میں عرب کے لوگ حیران ہو جایا کرتے ہوں گے، اور صرف ہاتھ نہیں تھاما بلکہ وہ جگہ جہاں پہ حضور خود تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی بیٹی کو بٹھا بھی دیا، کائنات والوں کو بتا دیا کہ بیٹی کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ پاک سے محبت کا انداز تھا، اور اس میں ہمارے لیے نمونہ بھی ہے۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک کے ہاں تشریف لے جاتے وہ بھی اسی طرح کرتی، پہلے مرحبا کہتی، پھر آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتی، اپنے بابا کو چومتی، اپنے بابا کو بوسہ دیتی، ان کا ہاتھ تھام لیتی، اور جہاں پہ خود بیٹھتی وہاں پہ اپنے بابا کو بٹھا دیا کرتی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی محبت کا انداز ہے۔ پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، جب کہیں جائے تو کہتا ہے کہ اس کو ہی دیکھ کے جاؤں، اور جب واپس آؤں تو سب سے پہلے اسے دیکھوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب شہر سے باہر کہیں تشریف لے جاتے، کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے جس کو ملتے وہ سیدہ پاک کی ذات ہے، اور جب واپس تشریف لے کر آتے تو سب سے پہلے جس کے گھر جاتے اس ہستی کا نام بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا انداز ہے۔ اب دیکھیے آپ، صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے
کہ وہ ہر بات پہ یہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ یہ کہنا اپنا شرف سمجھا کرتے تھے اور باعث فخر سمجھا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے لیے ہم یہ کہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی جن کے لیے میرے حضور فرما دے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے فدا کی ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان اور میرا باپ بھی قربان۔ یہ